بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج کا عنوان ہے ایصال ثواب۔ ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، اور ثواب اچھا عمل کرنے پر اہل ایمان کو رب تعالی کی جانب سے جو انعام ملتا ہے اسے ثواب کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اہل ایمان کوئی اچھا عمل کر کے اس کا ثواب جب کسی اور کے نام کر دیں تو اسے کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اب اس میں دو باتیں تو پہلے طے ہو گئی کہ ایصال ثواب ایمان والے کرتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ ثواب کون پہنچاتے ہیں؟ اہل ایمان۔ اور دوسری بات یہ طے ہو گئی کہ ثواب کس کو پہنچایا جاتا ہے؟ اہل ایمان کو۔ کس کو پہنچایا جاتا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ کام ایمان والوں کا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی نہ کرے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایصال ثواب جو ہے یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے، اور آثار صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے۔ اس کے بہت سارے ثبوت ہیں۔ آئیے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا: والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدهم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی کچھ لوگ دنیا کی زندگی مکمل کر کے قبروں میں چلے گئے، تو ان کے بعد جو آئے انہوں نے کیا کیا؟ یقولون، وہ کہتے ہیں۔ مضارع کا صیغہ ہے جس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، زمانہ حال بھی اور زمانہ مستقبل بھی، دو زمانے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے رہیں گے، دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا، اور ہمارے بھائیوں کی بخشش فرما دے، الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے، جو ایمان سے پہلے دنیا کو چھوڑ گئے۔ تو اہل ایمان کا رب نے طریقہ بتایا کہ اگر کوئی ایمان والا آدمی دنیا سے چلا جائے، اس کے بعد جو ایمان والا آتا ہے اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے رب ہماری بھی بخشش فرما، اور ان کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لے کر دنیا سے چلے گئے۔ مگر یہاں پر الفاظ موجود ہیں سبقونا بالایمان،
ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ ایصال ثواب ایمان والے کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو دعا ہے اہل ایمان کی کہ اہل ایمان کیوں کر کے دعا کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کچھ پڑھ کے دعا کرنا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو فقط دعا ہے نا کہ یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، لیکن پہلے کچھ پڑھیں، کوئی ذکر کریں، کوئی اذکار کریں تو پھر دعا کریں، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ بھی قرآن مجید میں لکھا ہے۔ یہ بھی بولیے نا، ہاں جی، یہ جو آیت میں نے پیش کی تھی یہ آیت کریمہ پارہ 28 ہے، اس میں موجود ہے۔ اور یہ جو اگلی آیت مبارکہ میں پیش کرنے لگا ہوں یہ سورۃ المؤمن آیت نمبر 7 ہے، اور اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ خالق کائنات نے فرمایا الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور جو ان کے ارد گرد ہیں اٹھانے والوں کے علاوہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا کوئی اور الفاظ بھی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کا مطلب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا پانچواں کلمہ پورا، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی کوئی بھی الفاظ ہو سکتے ہیں، استغفار کرتے ہیں یعنی معافی طلب کرتے ہیں اللہ سے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے؟ اپنے لیے نہیں، اس لیے کہ فرشتے جو ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتے، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ معصوم ہیں، اور ان کے علاوہ انبیاء بھی معصوم ہیں، وہ بھی گناہ نہیں کرتے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ استغفار کرتے ہیں، کس کے لیے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ پتہ یہ چلا کہ کچھ پڑھ کر، تسبیحات پڑھ کر، تحلیلات پڑھ کر، رب کی حمد کر کے ایمان والوں کے لیے دعا کرنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ فرشتوں کا۔ کس کا؟ فرشتوں کا۔ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں آپ کے سامنے قرآن مجید سے آ گئی۔ اب اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا مختصر آپ کے سامنے میں بیان کر سکوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ عبادات 3 قسم کی ہوتی ہیں، عبادات بدنی ہوتی ہیں، عبادات مالی ہوتی ہیں، اور عبادات مرکب ہوتی ہیں، یعنی بدنی اور مالی دونوں کو ملا کے 3 قسم کی عبادات۔ اب تینوں قسم کی عبادات کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب اس میں ایک حدیث میرے سامنے ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث ہے، یہ مشکاۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور شعب الایمان میں بھی موجود ہے، اور شرح الصدور میں بھی موجود ہے، اور یہ تینوں جو کتابیں ہیں ان کے حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں۔ تو یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کی کیفیت ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتی ہے، یعنی جو ڈوب بھی رہا ہو اور فریاد بھی کر رہا ہو کہ مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ، نکالو۔ تو ایسے مطلب وہ جو قبر میں ہوتا ہے وہ اس طرح فریادی کی اس کی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ کرتا کیا ہے کہ المتغوث، وہ فریاد طلب کرتا ہے، فریاد کرتا ہے کہ مجھے کوئی سہارا دیا جائے، میری مدد کی جائے۔ ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق، کہ وہ دعا کا انتظار کرتا ہے اپنے باپ کی جانب سے، اپنی ماں کی جانب سے، اپنے بھائی کی جانب سے، اور اپنے دوست کی جانب سے۔ 4 رشتے آئے ہیں، 4 ہستیوں کا ذکر ہے، باپ، ماں اور بھائی اور دوست، ان چاروں کی جانب
جانب سے وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ میرے لیے دعا کریں. اور جب کوئی دعا کرتا ہے تو فرمانے مصطفیٰ علیہ السلام ہے کہ کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، کہ ایک طرف وہ دعا رکھی جائے اور ایک طرف پوری دنیا رکھی جائے. اسے کہا جائے کہ کیا پسند کرو گے؟ وہ کہے گا مولا دنیا کو پڑھ کر مجھے یہ دعا چاہیے. وہ دعا کو پسند کرتا ہے. اچھا کیوں پسند کرتا ہے؟ اس کی وجہ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ إِلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، کہ اللہ تعالیٰ قبر والوں کی قبور میں داخل فرماتا ہے ثواب اس چیز کا، دعا کا. زمین والوں جو زمین کے اوپر ہیں ان کی دعا کا ثواب، کتنا ثواب اللہ داخل فرماتا ہے؟ پہاڑوں کی طرح. ایک دعا جب کوئی کرے گا اس کی دعا کا پہاڑوں کی طرح ثواب اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں داخل کرے گا جس کے لیے وہ دعا کی جائے گی. اور پھر آقا فرماتے ہیں وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، فرمایا کہ زندوں کی طرف سے جو قبر میں چلے جائیں ان کے لیے تحفہ استغفار ہے. ظاہر انہیں آپ کی اور تحفہ تو نہیں دے سکتے نا، جو قبر میں چلے گئے نہ اپنے پھول پیش کر سکتے ہیں، نہ انہیں آپ کوئی موبائل گفٹ کر سکتے ہیں، نہ انہیں آپ کوئی کپڑوں کا جوڑا دے سکتے ہیں. تو ان کے لیے ہدیہ یا تحفہ کیا ہوگا؟ استغفار. اور پھر آگے چل کر ایک اور حدیث پاک سنیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ ایک آدمی کا جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے. تو جب اس کا درجہ بلند ہوگا وہ کہے گا یا ربی انا لی ھذا، اے اللہ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ میں تو کب سے اپنی اعمال کا سلسلہ منقطع کر کے آ گیا ہوں، تو میرا تو اپنا تو کوئی عمل نہیں ہے، تو مجھے اپنے اعمال کے مطابق جو ملنا تھا وہ پہلے مل چکا تھا، اب میرا درجہ بلند ہوا تو کیسے بلند ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَيَقُولُ بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، کہ آقا فرماتے ہیں کہ اسے یہ کہا جائے گا کہ بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، کہ تیرے بیٹے نے تمہارے لیے جو استغفار کیا ہے یہ اس کی برکت سے تمہارا درجہ بلند ہوا ہے. اب یہاں پر دو باتیں، ایک تو یہ کہ وہ والدین بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کی اولاد ان کے لیے استغفار کرتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اولاد بڑی خوش نصیب ہے جو والدین کے لیے بولیے نا استغفار کرتی ہے. اچھا یہاں پر پھر ایک اور بات بھی آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بیٹا دعا کرے گا والد کے لیے تو والد کا درجہ بلند ہوگا، والدہ کا درجہ بلند ہوگا، لیکن بیٹا دعا کب کرے گا؟ جب باپ بیٹے کو دعا سکھا کے جائے گا. بات سمجھ آ گئی ہے کوئی نہیں؟ اگر باپ ساری زندگی انگریزی پڑھاتا رہے، اسے دین سکھائے نہیں، اسے مسجد میں لائے نہیں، اسے مدرسے میں لائے نہیں، تو وہ بیٹا کیا دعا کرے گا؟ وہ تو کچھ نہیں کرے گا. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ وہ چند پیسے، وہ بھی کوئی خوش نصیب ہوگا کہ چند پیسے دے کے کوئی حافظ جو اسے کہے گا حافظ جی دعا کر دینا، باقی تو کوئی نہیں. لیکن اب خود بندہ جس درد سے دعا کرتا ہے کیا کوئی اور اس درد سے کر سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو پیغام اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھا کے دنیا سے جائیں. اچھا اب اس میں زیادہ حدیثیں آپ کو نہیں سناؤں گا. ایک بات یہ آپ کے سامنے آ گئی دعا کی کہ جو فوت ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کرنے سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے. اب اس کے بعد نفلی نماز پڑھ کے والدین کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، نفلی روزہ رکھ کے انہیں ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، حج کر کے انہیں ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. یہ حدیث میرے سامنے ہے. ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے والدین کے ساتھ جب کہ وہ زندہ تھے اچھا سلوک کرتا تھا، اب وہ دنیا سے چلے گئے تو اب میں ان کے ساتھ کیا نیکی کروں، کیسے میں ان کو خوش کروں، کیسے میں انہیں فائدہ پہنچاؤں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان من البر ان تصلی لهما مع
لیے نماز پڑھو تو ان کے لیے بھی نفل پڑھا کرو، اور جب اپنے لیے روزہ رکھو تو ان کے لیے بھی نفلی روزہ رکھا کرو۔ اور اگلی حدیث میں ایک خاتون آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت بریدہ یہ صحابی ہیں، یہ بارگاہ رسالت مآب میں یہ روایت کرتے ہیں کہ میں خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک خاتون آئی اور انہوں نے عرض کیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو یا رسول اللہ اب میں کیا اپنی والدہ کے لیے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اپنی والدہ کے لیے روزہ رکھ سکتی ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا میں اپنی والدہ کے لیے حج کر سکتی ہوں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حج بھی کر سکتی ہو۔ تو گویا حج کا ثواب بھی اپنے والدین کو پہنچایا جا سکتا ہے، روزے کا ثواب بھی انہیں پہنچایا جا سکتا ہے، اور نماز کا ثواب بھی انہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایک اور روایت، ایک خاتون آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور انہوں نے عرض کیا میری والدہ نے نظر مانی تھی حج کرنے کی، لیکن وہ نظر پورا کرنے سے پہلے اللہ کے پاس چلی گئی، نظر پوری نہ کر سکی، تو اب میں کیا کروں کہ ان کی طرف سے میں حج کروں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم اس کی جانب سے حج کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جب یہی سوال کسی نے کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس پر یعنی تمہاری والدہ یا والد پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتے؟ تو سائل نے کہا جی ہاں میں وہ قرض ادا کرتا۔ تو فرمایا یہ جو اسے منت مانی تھی یہ اللہ کا قرض ہے اس کے ذمے، تو یہ ادا کرنا زیادہ حق رکھتا ہے، اس لیے یہ تم ادا کرو۔ اچھا یہ تو ہو گیا اس بات کا ثبوت کہ دعا کے لیے کی جا سکتی ہے اور ان سے انہیں نماز، روزہ، حج کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ کچھ پڑھ کے قرآن میں سے کچھ پڑھیں تو وہ ثواب پہنچائے یا کوئی نہیں۔ آج جب بڑے عجیب و غریب قسم کے کلپ آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اگر آپ دیکھیں لوگ کہ بالکل کھلے لفظ میں کوئی ثواب نہیں پہنچا جی، قرآن کا بھی نہیں پہنچا جی، یہ بالکل روٹیوں کے مسئلے ہیں، یہ پیٹ کے مسئلے مولویوں نے بنائے ہوئے ہیں، اگر یہ ختم دودھ چھوڑ دیں تو مولویوں کا پیٹ کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، ان کا اپنا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ لوگ خدا کو انہوں نے جان دینی ہے یا نہیں دینی۔ اب یہ حدیثیں یہ کس کی ہیں؟ یہ ہم نے تو نہیں گھڑی نا، یہ مصحف کی وجہ سے اسلام کے فلامین علی شان ہیں، تو اب پتہ نہیں یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھنے کے باوجود اپنے بھی اور لوگوں کے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اب آئیے حدیث سنیے، شرح الصدور کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ من نفل المقابر فقرأ سورۃ یاسین خفف اللہ عنہم وکان له بعدد من فیہا حسنات او کما قال۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قبرستان میں جائے اور سورہ یاسین شریف پڑھ کر اس کا ثواب قبرستان والوں کو پہنچائے تو اللہ تعالیٰ قبرستان والوں کا عذاب ہلکا کر دیتا ہے۔ ان کا عذاب آسان یعنی کم کر دیتا ہے ان کا عذاب۔ اور ساتھ پڑھنے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے معبود اسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان میں جتنے لوگ مدفون ہیں ان کی گنتی کے مطابق اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے۔ اور پھر آگے چلیے تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو آپ راوی ہیں، کیا کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا من مر علی المقابر، جو قبرستان میں سے گزرے، وقرأ قل هو اللہ احد 11 مرۃ، قبرستان میں سے کوئی گزرا اور اس نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھی، قل هو اللہ احد، کتنی دفعہ؟ 11 دفعہ۔ ثم وهب اجرہ للاموات، پھر اس کا ثواب اس نے اس قبرستان کے جو مدفونین ہیں ان کو بخشا۔ اعطی من الاجر بعدد الاموات، تو آقا اسلام فرماتے ہیں اس کو مردوں کی تعداد کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ یعنی دوہرا فائدہ چل رہا ہے، دوہرا، جن کو ثواب پہنچایا جا رہا ہے انہیں بھی مل رہا ہے اور جو بھیج رہا ہے اسے بھی ثواب
اگلی روایت سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ من دخل المقابر، جو قبرستان میں گیا، ثم قرأ فاتحۃ الکتاب، اور اس نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی، وقل هو اللہ احد، اور قل هو اللہ احد اس نے پڑھی، وَأَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، اور أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، 3 سورتیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورۃ التکاثر، یہ جس نے پڑھی اور پھر اس نے اس کا ثواب اس قبرستان والوں کو پہنچایا، تو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ وہ جب پہنچائے گا تو کیا ہوگا، وہ سارے کے سارے قیامت کے دن اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، ثواب بھیجنے والے کے حق میں سفارش کریں گے، اس کی شفاعت کریں گے، مولا اس نے ہمارے ساتھ مہربانی کی تھی، ہمارے ساتھ اس نے نیکی کی تھی، اب مہربانی فرما تو اس کے گناہ کو معاف فرما اور اسے جنت عطا فرما۔ اچھا، یہ تو ہو گیا قرآن مجید پڑھ کر ثواب بھیجنا، ثواب پہنچانا۔ اب اس کے بعد آخری بات پہ میں آ رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ تسبیحات بھی ہیں، تحلیلات بھی ہیں، وہ بھی حدیثیں موجود ہیں کہ سبحان اللہ پڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایصال ثواب کیا۔ اچھا، 2 قبروں کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاج شاخ ذرا سے توڑی اور اس کو 2 حصے میں کیا، آج ایک قبر پہ لگا دی، آج دوسری قبر پہ لگا دی۔ جب صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیوں کیا، فرمایا میں نے دیکھ لیا تھا کہ قبر کے اندر دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایک کو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، پرہیز نہیں کرتا تھا، بے احتیاطی سے پیشاب کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹے کبھی جسم پہ پڑتے، کبھی لباس پہ پڑتے، کبھی اس جگہ میں دائیں بائیں کے جو ماحول ہے اس کو خراب کرتے، تو احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دوسرا آدمی چگلی کھاتا تھا، تو ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو میں نے یہ تاج شاخیں ان کی قبروں پہ لگا دی ہیں، جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور ان کا عذاب دور ہوا رہے گا۔ اب یہاں پر ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہ شاخیں لگائیں، تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا کہ قبرستان سے درخت کاٹنے نہیں چاہیے بلکہ لگانے چاہیے، تاکہ قبرستان میں سبزہ رہے، درخت رہیں، اور ان کی وجہ سے وہ جب تک تر رہیں گے اللہ کا ذکر کریں گے، قبرستان والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ثابت ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ قبر والے تھے قبروں کے اندر، آقا علیہ السلام تھے قبر کے باہر، آقا نے دیکھ بھی لیا کہ عذاب ہو رہا ہے، اور پھر آقا نے فقط دیکھا نہیں، آقا کو یہ بھی پتا ہے کہ کس کو کیوں عذاب ہو رہا ہے۔ ابھی نہیں، سبحان اللہ تھوڑی اونچی ہوگی تو آگے چلوں گا، ہاں کچھ تو انصاف کریں آپ۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ کس کو کیوں عذاب ہو رہا ہے، اس کے عمل کیسے تھے، اس کا کون سا عمل بد تھا جس کی وجہ سے اسے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ بہرحال تسبیحات و تحلیلات بھی ہو گئی، اب آ جائیے آخری بات پہ کہ جی تم چلو ایصال ثواب کو جانا تو ٹھیک ہے، تو یہ جو تم کھانا سامنے رکھ کے ختم پڑھتے ہو، دعا کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو ہمارے علماء بعض بڑا وہ اچھا جواب دیتے ہیں انہیں، یعنی جسے کہتے ہیں الزامی جواب، وہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تمہیں اگر کھانا سامنے رکھ کے دعا کرنا پسند نہیں ہے تو تم پیچھے رکھ کے دعا کر لیا کرو، لیکن کچھ کرو تو صحیح نا، کچھ تو کرو نا۔ بہرحال کھانا سامنے رکھ کر دعا کرنا یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ایک سفر پہ تھے، اور اس سفر کے دوران کھانا کم ہو گیا، تو آقا کریم علیہ السلام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب پانی نہیں ہے اور کھانا بھی کم ہو گیا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں کہ سب سے کھانا جتنا کسی کے پاس کوئی بچا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا جو بھی چیز ہے وہ آپ سب سے منگائیں، اکٹھا کر کے آپ دعا فرمائیں تو اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آقا دعا
اسلام نے کیا کیا؟ سب سے جو کسی کے پاس تھوڑا کسی کے پاس کھجور تھی، کسی کے پاس کوئی روٹی کا ٹکڑا تھا، کسی کے پاس پنیر تھا، جو بھی تھا وہ منگایا۔ منگوانے کے بعد آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالبرکۃ، آقا علیہ السلام نے برکت کے لیے دعا فرمائی، برکت کے لیے دعا فرمائی۔ ثم قال خذوا فی اوعیتکم، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کو اٹھا لو اور اپنے برتنوں میں جمع کر لو، اپنے برتن بھر لو۔ تو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کھانا جو تھا وہ اتنا زیادہ پانی ہو گیا تھا کھانا کہ سب نے کھا بھی لیا، اپنے جو شادان تھے برتن تھے وہ بھی بھر لیے، اور اس کے باوجود کھانا بچ بھی گیا۔ تو کھانا سامنے رکھ کر دعا کرنا کیا ہے جی؟ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا پھر اور آگے چلیے، تو ایک اور روایت کہ آقا علیہ السلام نے جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے خوشی کے اظہار کے لیے تھوڑا سا کھانا جو ہے وہ جمع کیا، تھوڑا سا کھانا وہ انہوں نے کیا کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کے طور پر بھیجا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے خوشی کا ہدیہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے قبول فرمایا، بالکل تھوڑا سا کھانا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انس ایسے کرو، جاؤ فلاں کو بلا کے لے آؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ۔ 300 بندے بلا لیے گئے۔ کتنے؟ 300 بندے بلا لیے گئے۔ اب کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لا یضع یدہ علی تلک الحیصہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، کھانے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ، اور جو اللہ نے چاہا آقا نے پڑھا، جو اللہ نے چاہا، یا یوں بھی کہ جو آپ نے چاہا وہ آپ نے پڑھا۔ اچھا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اب یہاں پر میں کئی دفعہ بڑا حیران ہوتا ہوں، بڑا خوش بھی ہوتا ہوں، ایک وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارے لیے ہر قسم کے دلائل موجود ہیں، جتنے معمولات ہمارے ہیں ہر قسم کے دلائل موجود ہیں۔ اگر یہاں پر یہ ہوتا نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ پڑھی تو کل کو کیا سکتا ہے کہ آقا نے سورۃ فاتحہ پڑھی تم اخلاص کو پڑھتے ہو، اگر آقا اخلاص پڑھتے اور ہم سورۃ تکاثر پڑھتے تو وہ کہتے تم یہ کیوں پڑھتے ہو، یہ تو غلط ہے، آقا نے تو یہ پڑھی نہیں ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے اونچا پڑھا ہی نہیں ہے، آقا نے دل میں پڑھا تاکہ پڑھنا ثابت ہو جائے، باقی کیا پڑھنا ہے وہ تم جو مرضی پڑھو تمہیں ثواب ملے گا۔ اب وہ کہتے ہیں سورہ کافرون کہاں لکھی ہے؟ کہیں جی وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ میں لکھی ہے۔ سورہ فاتحہ کہاں لکھی ہے؟ کہیں جی وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ میں لکھی ہے۔ سورہ اخلاص کہاں لکھی ہے؟ کہیں جی وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ میں لکھی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچا پڑھا ہی نہیں تاکہ پڑھنا ثابت ہو جائے، اور میرے غلام جس آیت کو جس سورت کو ختم کے لیے پڑھنا چاہیں وہ ان کے لیے جائز ہو جائے۔ اب کیا باقی بچا جی؟ کھانا سامنے رکھنا بھی ثابت ہو گیا، کھانے پہ ہاتھ رکھنا بھی ثابت ہو گیا، پڑھنا بھی ثابت ہو گیا، دعا کرنا بھی ثابت ہو گیا، اور جب آقا نے دعا کی ہوگی تو یقیناً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، یہ دعا کے آداب میں شامل ہے۔ تو کوئی جز ایسا نہیں بچتا جو ایصال ثواب کے حوالے سے جس کی دلیل ہمارے پاس نہ ہو۔ تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ یہ کتاب جو اس وقت آپ کے سامنے میں پڑھ رہا تھا اس کا نام ہے ثواب العبادات۔ کیا نام ہے؟ ثواب العبادات اس کا نام ہے، اور یہ حضرت علامہ شفیع کرمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں بہت خوبصورت انداز میں دلائل کو جمع کیا گیا ہے۔ علامہ سعید احمد اسد صاحب کی کتاب ہے ایصال ثواب، وہ بھی بہت اچھی ہے۔ اگر آپ کو دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے، دونوں مل جائے تو ضرور لے کر اپنے گھر پہ رکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ یہ کام آئے گی۔ اچھا ایک اور آخری بات، یہ تھوڑا سا کچھ کام ہمیں نا ایسے بھی کرنے پڑتے ہیں جو آپ سے متعلق نہیں ہوتے، وہ کسی
یہ ہوتے ہیں، اب میں یہ کتاب لے کے آیا ہوں نا، میں ویڈیو بھی بن رہی ہے، تو کل کوئی یہ کہے گا یہ بچی مسجد میں مولوی ہے، کتاب نہیں دی چاہیے درس دے رہا پیا. ایسے بھی ہمارے کچھ دوست احباب ہوتے ہیں نا جو بعد میں بڑا عجیب قسم کا پروپگنڈا کرتے ہیں، بچی مسجد کا مولوی بنا ہوا ہے، چھوٹی سی کتاب نہیں سی اٹھائی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ اس میں جتنے والا جات میں نے آپ کو دیے ہیں ان میں سے 90% میں نے اپنے گھر کی لائبریری سے اس کو چیک کر کے لایا ہوں. باقاعدہ اس کو اگر آپ دیکھیں کھول کے تو اس پہ پیج نمبر اور لکھا ہوگا، میں نے ساتھ اور لکھا ہے، کیونکہ میرے پاس جو چھاپا ہے وہ اور ہے، وہ ایڈیشن اور ہے. میں نے باقاعدہ چیک کر کے محنت کر کے لایا ہوں. اب مجبوری میری یہ ہے کہ میرا گھر یہاں سے کم از کم 4 کلومیٹر دور ہے، میں وہ ساری کتابیں اٹھا کے نہیں لا سکتا. تو اس لیے جو مریض لوگ ہیں نا ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے، کتابیں بھی ہیں، مطالعہ بھی ہے، پڑھا ہوا بھی ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میری لائبریری دور ہے، اس لیے میں یہ اٹھا کے نہیں لا سکا. آئیے اسلام پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کریں گے. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.